یہاں سے بھی آواز نشر ہوگی اور وہاں بھی اخلاقی توانائیوں کا مظاہرہ کیا جائے گا. نعرہ لگائیے ایسے نہیں, شیر ہندوستان آئے ہیں, شیر رضا آئے ہیں, مفتی سلمان اظہری آئے ہیں. تو ایسا استقبالیہ پیش کیجئے کہ اس میں اعتدال بھی ہو, احتیاط بھی ہو اور جوش عقیدت کا غلبہ بھی ہو. تو نعرہ لگائیں گے, تیار ہیں؟ ذرا کتنے تیار ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گا. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, آواز دوگنی کر دیجئے. یہ ٹھہر کے کہنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ زور سے بولیے. ماشاءاللہ آپ کا سینہ بہت مضبوط ہے, اس لیے کہ ایک محافظ ناموس رسالت کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ. تو کتنے تیار ہیں نعرے سے بتا دیجئے گا. ہائے ہیلو نمسکار ست سری اکال جی, السلام علیکم. تو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آ گیا ہوں. تو سلمان اظہری کا یہ ویڈیو ہے. یہ ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں یہ ویڈیو کو. اور یہ ویڈیو میں بہت ساری چیز بتا رہے ہیں, تو ان ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں, شیئر کریں, ان چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی. میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم رکے تھے کہاں آ کر, کچھ دیر کی خاموشی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں, یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. یہ سلمان اظہری جو ہے نا, صحیح حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا. میرے عزیزو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی. یہ آج کل کے معاملات نہیں, ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیل گئے تھے, قید میں تھے, تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد, میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے. میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں. میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی. بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا, لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے, مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے, کتنا پریشان ہو رہے ہیں سب لوگ, جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے, پیروں میں چپل نہیں تھے, جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے, لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے. جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام, ان کا یہ معمول تھا. بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے, لیکن لوگوں کا ہجوم اور دیوانگی جو ہوتی ہے, باہر بیٹھا ہوا ہر آدمی مجھے لے کر کے ڈرتا بھی رہتا ہے. اتنی بھیڑ میں جاتے کیسے ہیں, آتے کیسے ہیں. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, دیوانوں کو دیوانہ ہی سنبھال سکتا ہے, اور
पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। क्या बात है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं है। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। अपनी चाल भूल जाते। तुम खैरे उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैरे उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया कराम इस बात की तमन्ना करते थे और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई थी भाई। क्या हम ये ना कहें कि कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है? नहीं कह सकते? कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं। अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग, लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा चाल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा है। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया तो चलती फिरती लाशें हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुरापात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो। और एक बात,
اس بات پر آ کر جم جاؤ، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان۔ ارے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ ہم سب کی زبان بس کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے؟ جھنڈے لے کر کے جو گھومتے رہتے ہیں، صبح الگ، دوپہر میں الگ، رات میں الگ، ہمارا وہ مذہب نہیں ہے ہمارا۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ میرے عزیزوں، ہم جن حالات سے گزر کر کے آئے اور یہ بالکل دیکھا ہوں، یہ آپ سب کی محبتیں تھی، سب کی دعائیں تھی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مضبوط بنائے رکھا تھا۔ اور خوف اور ڈر نام کی کوئی چیز کبھی ہمارے اندر آئی نہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے دائیں 100 بائیں 100 لوگ چل رہے ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں تھی۔ ہم تو صرف اتنا جانتے تھے، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر۔ لبیک یا رسول اللہ۔